آپ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن اسی لیے عنوانات کو چھیڑ رہا ہوں کہ کبھی شوق ہو جائے گا تو انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا یاران مہدی بے گشرہ رجت بے گشرہ، کیوں انتہائی اہم، حساس اور پیچیدہ موضوع خود یہ صرف رجت۔ اب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان 10 مجالس میں میں کتنی جلدی اور کتنی لمبی مجلسیں پڑھتا رہا اور زیادہ سے زیادہ میں بولنے کی کوشش کرتا رہا، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ 10 مجلسیں بھی اس موضوع کے لیے، اس عنوان کے لیے، علائم ظہور کے لیے کم تھیں۔ یعنی اگر پڑھنا چاہے آدمی، جو بات آپ تک پہنچانے کی ہے وہ یہ کہ پڑھنا چاہے تو پڑھنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، بشرطے کہ پڑھنا چاہے، اور اگر پڑھنا نہ چاہے تو بس وہی پڑھتا رہے گا، 5 سال ہو جائیں، 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں، وہی پڑھتا رہے گا۔ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے انسان کو۔ اتنا میٹر ہے، اتنا علم ہے، جس کتاب کو آپ کھولیں گے معصومین کے، یعنی کسی بھی معصوم کی زندگی کی کتاب کو آپ کھولنا شروع کریں گے، یقین مانیے کہ اس ایک امام پر ہی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی تحقیق ختم نہیں ہوگی۔ ایک امام، اتنا علم ہے ہر امام کی سیرت میں، ہر امام کی زندگی میں۔ شرط کیا ہے؟ شرط وہی کہ پڑھنے والا تو ہونا۔ پڑھیں آپ، جب عنوانات کو پڑھیں گے، جب تجزیے کریں گے ان کی سیاسی زندگی کے، ان کی معاشرتی زندگی کے، ان کی انفرادی زندگی کے، ان کی تعلیمات کے، ان کے طریقہ کار کے، ان کی سیرت نگاری کے، ان کی سیرت بیانی کے، ان کی کردار کے، کس طرح سے انہوں نے مومنٹس، یعنی یہ مذہب اہل بیت، جو مذہب اسلام حقیقی کو کس طرح بچا کے آگے لے کر گئے، جو آج آپ تک پہنچ گیا۔ آپ اتنی آزادی سے ذکر کر رہے ہیں، خود ائمہ طاہرین کے زمانے میں یہ آزادی تھی؟ بتا دیجیے آپ، کسی امام کے زمانے میں اتنی آزادی تھی؟ اتنا کھل کے کوئی ذکر کر سکتا تھا؟ کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اب آپ سوچیے انہی ائمہ طاہرین کی زحمتوں اور محنتوں کا ثمر ہے نا یہ جتنا بھی دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے، تو کس طرح سے انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ قیامت تک کے لیے سختی ہو، گرمی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ذکر اہل بیت، ذکر تشیع، جو حقیقی اسلام ہے وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا۔ حقیقی اسلام دنیا کے سامنے ضرور آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لہذا مسئلہ یہ تھا کہ اب ہم آتے رجت کی طرف۔ رجت ہے کیا؟ میں نے عرض کیا کہ انتہائی پیچیدہ موضوع، اس پہ اتنے اعتراضات ہیں کہ واقعی بعض تو بہت ہی عقلی اعتراض ہیں۔ بھائی یہ کیا ہوا کہ پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا سب کو، جناب سفیانیوں کو بھی لایا جائے گا، حسینیوں کو بھی لایا جائے گا، پھر جنگ ہوگی۔ تو پھر یہ مذاق میں جملہ کہا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے ہم پہ، اور واقعی بظاہر عجیب سا لگتا ہے کہ جب دوبارہ اٹھا لیا جائے گا تو یزیدیوں کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم یزیدی تھے پہلے، تو پھر وہ کیوں دوبارہ یزید کا ساتھ دیں گے؟ جب دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، جب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سیدھی سی بات ہے، پھر کیوں یزید کا ساتھ دیں گے وہ، جب انہیں معلوم ہے کہ سزا بھگت کے آ رہے ہیں۔ تو لہذا رجت کا عقیدہ جو ہے وہ عقل کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مرنے والے جہنم میں پھینکے جائیں گے، تو اس وقت کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار کہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، دوبارہ نہیں جا سکتے، بس اب ختم، عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا تو سزا ہوگی۔ وہ یہ کہیں گے کاش ہم بھیج دیے جاتے۔ لیکن ساتھ میں بعض جگہ یہ بھی ہے قرآن مجید میں اسی جملے کے ساتھ کہ اگر ان کو ہم دوبارہ بھیج دیں گے تو پھر یہ وہی کریں گے۔ اگر ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے گا تو پھر یہ وہی حرکتیں کریں گے۔ اب دیکھیے، ایک تو انسانی فطرت ہے نا کہ جب مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ اللہ چیخ رہا ہوتا ہے، جب مشکل میں پڑتا ہے نماز یاد، مشکل پڑی منتیں یاد، مشکل پڑی سب کچھ یاد، اور جب مشکل سے نکل جائے تو پھر سوچتا ہے اتنی مہنگی منت کیوں مانی تھی، ہے نا؟ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جب آپ بہت بڑی مشکل میں پھنسے تو بہت بڑی منت مان لی یہ کروں گا، اور جب منت پوری ہو گئی تو پھنس گئے کہ اتنی بڑی منت کیوں مان لی تھی میں نے، اتنی بڑی منت۔ وہ ہے نا، بڑے مثال مشہور ہے کہ جناب اس نے منت مانی تھی اونٹ کی قربانی کی کسی نے، وہ پورا ہو گیا کام تو بڑا پریشان کہ اونٹ بیچنا پڑے گا، تو اونٹ دینا پڑے گا اللہ کے نام پہ، خیرات کرنا پڑے گا۔ اب ترکیب کیا نکالی اس نے؟ بلی کو ساتھ رکھ دیا ایک، کہا کہ بھائی یہ اونٹ مفت میں ہے لیکن اونٹ اسی کو دیا جائے گا جو بلی خریدے گا۔ اب سینکڑوں بلی خریدنے والے آ گئے، ان کا بلی کتنے کی؟ اس نے کہا بلی 15,000 روپے کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ترکیب نکالی؟ تو پتہ نہیں کتنا ہو، جب مشکل میں ہوگا تو منتیں مان لے گا، جب مشکل سے نکل جائے گا پھر وہی پرانی حرکتوں کے اوپر۔ تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا انسانی فطرت، جب مشکل ہوگی تو سب کچھ اللہ بھی یاد آئے گا، مولا بھی یاد آئے گا، سب کچھ یاد آئے گا، جیسے مشکل سے نکلا سب بھول۔
ورنہ کہ منتیں مہنگی پڑ جاتی ہیں کہ اتنی مہنگی منت کیوں مانی تھی مولوی صاحب، کوئی راستہ بتائیں، کوئی تھوڑا سا اس کو سستا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا کفارہ فارے کا کوئی راستہ نکل آئے. تو یہ انسانی فطرت. لیکن خیر اس سے وہ اعتراض ختم تھوڑی ہوتا میری مثال سے کہ جناب کیسے دوبارہ لایا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد وہ حسرت کریں گے لیکن ان کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ دوبارہ بھیجیں گے پھر وہ یہی کریں گے. ایک تو یہ عمومی حکم ہے. عمومی حکم کیا ہے کہ اب جو بھی ہوگا قیامت کے دن ان سب کو اٹھایا جائے گا، روز حشر ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جائے. اچھا سب کو اٹھایا جائے گا نا قیامت کے دن، جتنے بھی ذی روح ہیں یعنی انسان، ان سب کو اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سب چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں گی، اچھا بھی لایا جائے گا، برا بھی لایا جائے گا. تمام تر اس پہ تو سب کا یقین ہے نا مسلمانوں کا، جتنے بھی مذاہب والے کہ قیامت کے دن سب کو، جتنے بھی کھرب ہا کھرب جو جا چکے، کھربوں جا چکے، ان سب کو اٹھا لیا جائے گا اور ان سب کے اعضاء تک گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے تھے. آزاد ہے، گواہی دیں گے، سب چیز محفوظ ہے. تو اس پر تو سب کا یقین ہے اتنی وسعت کے ساتھ کہ کیسے بھی مرو، ہوا میں مرو، پانی میں مرو، آگ سے مرو، پروردگار محفوظ رکھے سب کو ناگہانی اموات سے. لیکن ایک مثال ہے کہ جس طرح سے بھی مرو گے، جیسے بھی مر جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا، سب کو اٹھا لیا جائے گا اور سب کو لایا جائے گا، سب کو میدان میں جمع کر لیا جائے گا. تو یہ تو ہے نا. لیکن بات وہیں کہ رجت تو اسے ثابت نہیں ہوتی. رجت کا عقیدہ کیا ہے کہ سب کو اٹھایا جائے گا. رجت میں دوبارہ یزیدی بھی دوبارہ آئیں گے، سفیانی بھی دوبارہ آئیں گے، حسینی بھی دوبارہ آئیں گے، اور پھر یہ جنگ میں حصہ لیں گے. ایک باطل کی طرف ہوگا لشکر اور ایک حق کے لشکر کی سپاہ ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یزیدیوں کو دوبارہ اٹھا لیا جائے پھر تو وہ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ سزا بھگت کے دیکھ کے آگے کہ نہیں آگے. دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پاگل ہیں کہ یزید کے لشکر میں جائیں گے. اب کیوں جائیں گے یزید کے لشکر میں؟ تو کہیں گے شکر ہوا بچ گئے، اب حسین کے لشکر میں چلے جاؤ. تو کتنے قسم کے اعتراض اس رجت کے عقیدے پر آتے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں رجت ہے کہ نہیں ہے، رجت پائی جاتی ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر ہم مسلمہ عقیدہ تشیع کا بیان کریں گے آپ کے سامنے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے، پہلے قرآن، سب سے بڑی چیز تو قرآن ہے نا، اس کے بعد روایات جائیں گے. سب سے پہلے آدمی کہتا ہے قرآن سے بتائیے. تو قرآن مجید میں اگر ایک سے زیادہ مقامات پہ رجت مل جائے دنیا میں ہی، دیکھیے ایک ہے عمومی حکم اور ایک ہے خصوصی حکم. عمومی حکم کیا ہے؟ سارے انسان، ان الانسان لفی، سب انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان